ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ذرا نا فوراً جواب دیتی آئیو، توجہ نا۔ فروش شعر نمبر 16 سورت کا اور کتاب کا 845 ہے جی۔ لتغرق فتح الضم والکسر غیبتا وقل اہلہا بالرفع راویہ فالصلاة، اور لتغرق اہلہا جو کلمہ ہے یہ لام کے اوپر فتحہ اور جو تا ہے اس کے اوپر بھی فتحہ، یعنی انہوں نے لفظ بولا فتح یعنی فتح پڑھو، ضمی ضمہ کی جگہ پہ، والکسری اور کسرہ کی جگہ پہ۔ کس کے لیے پڑھنا ہے یہ اگر آ رہا ہے غیبتاً، اور کہتے ہیں یہ جو تا ہے نا تا، اس تا کو پھر یا پڑھنا ہے، تا کو کیا پڑھنا ہے جی؟ یا پڑھنا ہے۔ تو کیا قرات بن جائے گی؟ لا یغرق۔ وقل اعلیٰ، کہتے کہہ تو اعلیٰ جو کلمہ نا اس کے بعد یہ اعلیٰ ہے نا، اس کو بالرفع، اس کی را کو رفع کے ساتھ پڑھو، اہلوہا۔ اور یہ کس کے لیے پڑھیں جی؟ راوی ہی، یہ کسائی صاحب کے لیے۔ اور فصلا امام حمزہ نے یہ روایت پہنچائی ہے، یعنی کسائی اور امام حمزہ ان دو کے لیے کیا قرات ہو جائے گی؟ لا یغرق اہلوہا۔ اور باقیین کی قرات کیا ہو جائے گی؟ لتغرق، اونچی بولا کرو تھوڑا۔ ومد وخفف یا زاکیۃ سما ونون لدنی خف صاحبہ اعلیٰ۔ ومد اور مد کر، وخفف اور تخفیف کر، یا کس میں جی؟ یا میں۔ کون سی یا میں؟ زاکیۃ جو کلمہ ہے اس کی یا میں۔ سما کس کے لیے کریں؟ بلند ہوا، یہ نافع مکی بصری کی قرات۔ تو یہ کیا قرات پڑھیں گے جی؟ زکیہ ہے تو کیا پڑھیں گے؟ زاکیہ۔ کیا پڑھیں گے؟ زاکیہ۔ تو باقی کیا پڑھیں گے؟ ونون لدنی خف صاحبہ الا، اور لدنی کا نون جو ہے خفا، اس کو کیا کرو؟ مخفف پڑھا۔ صاحبہ اس کا صاحب کون ہے جی؟ شعبہ۔ الا نعمت والا کون ہے؟ امام نافع۔ یہ کیا ہے جی؟ نعمت ہے۔ وسکین اور کہتے ہیں ساکن پڑھ، واشمم اور اشمام کر، ضمتا دال کا ضمہ، صادقاً کون ہے جی؟ شعبہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا جی ملنا دنی، اس کلمے میں جو شعبہ صاحب ہیں، شعبہ اور امام نافع، یہ نون کو مخفف پڑھتے ہیں، دنی کے نون کو مخفف پڑھتے ہیں، اور جو دال ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں، اور اس ساکن کے اندر اشمام کرتے ہیں ضمہ کا، کون؟ شعبہ۔ تو اس میں کل قراتیں جو ہیں وہ 3 ہو جائیں گی۔ شعبہ پڑھیں گے من لدنہ، یعنی دال کو ساکن پڑھیں گے اور ساکن کرتے ہوئے اس میں اشمام کریں گے اور نون کو مخفف پڑھیں گے۔ امام نافع دال کے اوپر ضمہ پڑھیں گے اور نون کو مخفف پڑھیں گے، اور باقیین دال پہ ضمہ پڑھیں گے اور نون کو مشدد پڑھیں گے۔ تو 3 قراتیں اس طرح کے شعبہ کے لیے قرات ہو جائے گی من لدنہ، اور امام نافع کے لیے من لدنی، اور باقی من لدنی، 3 قراتیں اس میں ہو جائیں گی۔ کلمہ کون سا؟ لتا خذتا، لتا خذتا، فخفف واکسر الخاء دم حولا۔ اور لتا خذتا جو کلمہ آتا ہے فخفف، اس کو کیا کرو جی؟ مخفف پڑھو، بس تخفیف کرو۔ وکسر الخاء، اور تو کسرہ دے کس کو؟ خاء کو،
دم ہمیشہ رہنے والی قرات جو کس کی ہے جی؟ مکی کی، اور خوبصورت جو زیوروں والی قرات ہے وہ کس کی ہے جی؟ بصری کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تا کو مخفف پڑھو اور خا کو کسرہ، تو کیا قرات ہوگی؟ لا تاخیر تا، اور باقی کیا لا تخل تا، دو قراتیں ہو جائیں گی۔ ومن بعد بالتخفیف یبدل ها هنا وفوق وتحت الملک کافیہ ظللا، اور کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یبدل جو کلمہ آ رہا ہے بالتخفیف، اس کو مخفف پڑھو، ہا ہونا اس صورت میں، وفوق، اور کہتے ہیں اوپر والی صورت، کس کی صورت؟ ملک سے اوپر والی کون سی صورت؟ تحریم میں، وتحت، اور کہتے ہیں اسی صورت یعنی سورہ ملک کے نیچے والی جو صورت ہے صورت قلم میں کلمہ یہ آتا ہے، 3 مقامات پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کافی ہی کہتے ہیں اب یہ مخفف پڑھنا کس کے لیے جی؟ کافی کہتے ہیں اس قرات کی کفایت کرنے والا، اس کو پھیلانے والا کون ہے جی؟ شامی، ظللا، اور کہتے ہیں اس قرات کا سایہ اپنے سر لے لیا، کون ہے؟ کوفیین اور جی پہلے شامی ہو گئے اور یہ کوفیین اور مکی ہو گئے، تو یہ دال کو تینوں جگہ پہ دال کو کیا کریں گے جی؟ مخفف پڑھیں گے، تو کیا کریں گے؟ یبدلو ایسے پڑھیں گے نا، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ یبدلو، دال کو بشدت پڑھیں گے، 2 قرات ہوگی۔ فاتبع خفف فی الثلاثۃ ذاکرا وحامیۃ بالمد صحبتہ، اور کہتے ہیں کلا یہ محفوظ کیا یہ لگے۔ فاتبع کلمہ جو ہے نا، فاتبع سببہ، کتنی مقامات پہ یہ؟ فی الثلاثۃ، یہ 3 جگہ پہ، خفف اس کو مخفف پڑھو، ذاکرن ذکر کرنے والے کون ہے؟ کوفیین اور شامی کے لیے، تو یہ پڑھیں گے فاتبع، اور باقیین پھر کیا پڑھیں گے؟ یعنی یہ جو ہے نا یہ حمزہ وصلی اور تا کو، یہ حمزہ قطعی پڑھیں گے اور تا کو مخفف پڑھیں گے، اور باقی حمزہ قطعی پڑھیں گے، باقی حمزہ وصلی پڑھیں گے اور تا کو مشدد، تو کیا قرار رہیں گے؟ فتح، ٹھیک ہے جی، فتح بھی۔ وحامیۃ بالمد صحبتہ، اور کہتے ہیں کلمہ کون سا جی؟ حامیۃ جو ہے، ہا کے بعد بالمد مد کرو، الف پڑھو، ہا حامیہ نا، تو ہا کے بعد جب کیا بنے گا؟ ہا صحبتہ، کہتے ہیں یہ کون پڑھنے والے ہیں؟ مد کرنے والے ہیں حمزہ کے صحیح اور شعبہ ہیں۔ کلا کہتے ہیں محفوظ کیا شامی نے، کس نے جی؟ شامی کے لیے حامیہ، ہا کے بعد الف مدہ کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں انہی کے لیے وفی الحمزی یاؤن، انہی کے لیے، کن کے لیے؟ حمزہ کے صحیح شعبہ اور شامی کے لیے، وفی الحمزی یاؤن، کہتے ہیں حمزہ کی جگہ کیا پڑھیں گے جی؟ یا، حمزہ کی جگہ یا، تو قرات کیا ہو جائے؟ حامیہ، حامیہ، پورا کلمہ حامیۃن ہے، حامیۃیوں، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ حامیۃیوں، حامیۃیوں، 2 قراتیں ہو جائیں گے جی، باقی کیا پڑھیں گے؟ حامیۃیوں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی وَصِحَابُهُمْ جَزَاءُ فَنَوِّنْ وَانْصِبِ الرَّفْعَ وَأَقْبَلَ، کلمہ ہے نا جی فَلَهُ جَزَاءٌ، کہتے ہیں جزاءً کا جو حمزہ ہے اس کو تنوین کے ساتھ پڑھو، اور اس تنوین کے اوپر پھر نصب دو، کیا دو جی؟ تو کیا قرات ہو جائے گی؟ ان۔ اب پھر آگے کہتے ہیں جی پھر کیا کریں گے جی؟ جب یہ تنوین ہو جائے گی اسی تنوین کو پھر نون قطنی دیں گے، ہیں جی، تو ان کی قرات کیا بنے گی؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور باقیین پھر کیا پڑھیں گے جی؟ وہ تنوین بھی نہیں پڑھیں گے، نصب بھی نہیں، بلکہ رفع پڑھیں گے، تو قرات ہو جائے گی فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اور حسنہ جو کلمہ ہے یہ ذوات الیا، اس کے اندر پھر فتح پڑھنے والے فتح، تقریر کرنے والے تقریر، اور امالہ کرنے والے علی حق سدین سدن صحاب حق ضم مفتوح و یاسین شد اولا، اور کہتے ہیں اعلیٰ پر، یہ حفظ حق یہ مکی بصری کا حق ہے، سدین جو کلمہ ہے اس میں کیا پڑھیں گے جی؟
سین صدین اور صدر، یہاں حفص کیا پڑھتے ہیں؟ تو بیان تو کر دیا کہ حفص مکی بصری صدین، یہ ان کے حق ہے کہ وہ سین کے اوپر کیا پڑھیں؟ فتحہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ فتحہ پڑھیں۔ اور لفظ صدن میں کہتے ہیں یہاں پر بھی، اور حمزہ کسائی حفص، یہ کدھر ہے؟ یہ صحاب حمزہ کسائی حفص حق مکی بصری کے لیے کہ وہ کیا پڑھیں گے جی؟ صدن۔ کیا پڑھیں گے؟ صدن پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ ضم مفتوح، ضمہ مضموم پر فتح پڑھنے والے، یاسین شد اولا، اور کہتے ہیں جو یاسین میں ہے نا اس میں کیا کریں گے جی؟ شد حمزہ کسائی اولا، حفص کے لیے سین مضموم پر فتح پڑھنے والے، یعنی یہ ان کا بیان کیا کہ جہاں پر صدین اور سدن جو کلمہ ہے صدن، اس میں فتح پڑھنے والے جی ہیں، تو جن کا ذکر نہیں ہوا تو یہ کیا کریں گے جی؟ یہ سین کے اوپر ضمہ پڑھیں گے، تو دو قراتیں ہو جائیں گی، ایک فتحہ کے ساتھ دوسری ضمہ کے ساتھ۔ وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ اِحْمِزِلْ كُلَّ نَاصِرًا وَفِي يَفْقَهُونَ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ شُكِّلَا، اور کلمہ یاجوجہ اور ماجوج جو ہیں اس کے احمز تو حمزہ دے کلّا کہتے ہیں جتنے بھی کلمات ہیں انبیاء میں ہیں، دو مقامات پہ اور اس صورت میں ہیں، تین ہو گئے، تو ناصرن کس کے لیے دی؟ امام عاصم مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں یہ بے شمار، اور شعبہ کی بھی کہتے ہیں مدد کی انہوں نے، کیونکہ یہ ان کی والدہ کو طلاق ہوئی تو پالا اور ان کو پڑھایا بھی، بے شمار واقعہ جن کے بارے میں اور بھی آتے ہیں، تو کیا ہے یہ مدد کرنے والے کون ہیں جی؟ امام عاصم، تو بیٹے ہیں نا امام عاصم کے شعبہ، تو یہ کیا بنیں گے جی؟ یاجوج۔ کیا بنیں گے؟ یاجوج، اور باقیین پھر کیا بنیں گے جی؟ یاجوج، یعنی الف کے ساتھ پڑھیں گے، یہ حمزہ کے ساتھ، باقی الف کے ساتھ، دو قرات۔ وفی یفقہون الضم والکسر شکلا، اور یفقہون جو کلمہ آتا ہے ضمہ والکسر اور کسرہ دو، کیا مطلب؟ یا کو ضمہ دو اور قاف کو کسرہ دو، شکلا کہتے ہیں یہ اس طرح یہ قرات جو نا شکل دی گئی ہے، کس طرح جی؟ یفقہون، کس کے لیے؟ حمزہ اور کسے کے لیے، یا کا ضمہ اور قاف کا کسرہ کے ساتھ، اور باقیین قاف یا اور قاف پر فتح، یفقہون پڑھیں، دو قراتیں ہو جائیں گی۔ وحرک بها والمؤمنین ومدہ خراجا شفا واکس فخرج له مولا، وحرک کہتے اور تو حرکت دے بها اس صورت میں، والمؤمنین اور صورت مومنین میں، ومدہ اور کیا کر دی؟ اس میں مد پڑھ، خراجن تو کلمہ آتا ہے شفا، اپنے شفا دی، اس نے شفا دی، کون ہے جی؟ حمزہ اور کسے، واکس اور کہتے تو اس کا الٹ پڑھ لے، فخرجو لہو مولا، اس کے لیے حشام اور ابن زکوان کے لیے۔ وہ ہر ایک کہتے ہیں اس سورہ میں اور سورہ مومنین میں پہلا جو خراجن ہے کلمہ کس طرح جی؟ خرجن، اس کو منصوب منون حمزہ کسی کے لیے پڑھو، یعنی را کا فتحہ اور را کے بعد الف مدہ پڑھو، تو کیا کرا تو خراجن ہو جائے گی نا، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے جن کا ذکر نہیں ہے وہ خرجن۔ اور مومنین میں دوسرا لفظ فخراج کو شامی کے لیے برعکس بغیر الف کے پڑھیں گے، کس کے لیے جی؟ شامی کے لیے، یعنی یہ پڑھنے والے تو حمزہ کے صحیح تھے نا، تو اس جگہ پہ تو وہ خرجن پڑھیں گے نا اس صورت میں اور سورہ مومنین میں، اور کہتے ہیں جو سورہ مومنین کا دوسرا لفظ ہے نا تین مقامات پہ ہوگا نا، تو جو دوسرا ہے اس کو شامی برعکس بغیر الف کے پڑھیں گے، فخر، جی سمجھ میں آ گئی نا؟ باقی کے لیے پھر پہلے دو لفظوں میں بغیر الف کے، پہلے دو لفظوں میں کیا ہوگا؟ بغیر الف کے، کیونکہ حمزہ اور کسائی الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو جن کا ذکر ہو گیا الف کے پڑھنے والے وہ ہیں، جن کا ذکر نہیں ہوتا وہ کیا کرنے والے ہیں جی؟ قصر کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اور تیسرے میں ما الف کے پڑھو، تیسرے میں کیا کرو جی؟ کیونکہ شامی کا ذکر ہو گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر الف کے پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جیسے یہ نکلے گا کہ جن کا ذکر نہیں ہوا تو وہ کیا کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ الف کے ساتھ پڑھنے والے ہیں جی۔ اور کہتے ہیں یہ جو پڑھنے والوں کی یہ ہے نا روایات ہیں، یہ بڑی دلیلیں ہیں، کوئی عام نہیں ہے، دلائل کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر کی ہیں۔ وَمَكَّنَنِي أَظْهِرْ دَلِيلًا وَسَكَّنُوا مَعَ الضَّمِّ فِي الصُّدْفَيْنِ مَعَ شُعْبَةِ الْمَلَا، اور مکننی جو کلمہ آتا ہے اظہر، اس کو اظہار نون جو ہے ان کو اظہار کے ساتھ پڑھ، دلیلاً یہ بڑی دلیل والے مکی صاحب کے لیے ہے، تو یہ کیا پڑھیں گے جی؟ مکانا نی، تو باقیین پھر
کیا پڑھیں؟ ایک نون مشدد کے ساتھ پڑھیں، مکن نی. وسکن اور کہتے ہیں انہوں نے ساکن پڑھا معظمی ضمہ کے ساتھ. ساکن پڑھا کس کو جی؟ دال کو، اور ضمہ پڑھا کس میں؟ صاد میں، یعنی سود فعین عن شعبہ. اور کہتے ہیں یہ قرات کس کی ہے جی؟ یہ روایت شعبہ کے لیے ملا، اور یہ بڑی باعزت ہے امام شعبہ، اور یہ قرات بھی بڑی باعزت والی ہے جی. کما حقہ ضمہ وہمز مسکنن، کما جیسا کہ شامی صاحب، حقہ اور ان کا حق ہے مکی اور بصری کا، مکی اور بصری کا. ضمہ کہتے ہیں دونوں میں انہوں نے کیا کیا جی؟ ضمہ پڑھا ہے. دونوں میں انہوں نے کیا کیا؟ ضمہ پڑھا ہے. وہمز اور کہتے ہیں حمزہ، کیا کہتے ہیں جی؟ حمزہ پڑھا ہے. مسکنن اور ساکن پڑھنے والے، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ ساکن پڑھا. لدا ردمنی تونی وقبل اکثر الواوی لشعبۃ وثانی فشاصف بخلفہ ولا کسر وبدا فی ملیاء مبدلا. کما حقہ وضم، کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا سادہ فعین، تو دونوں پہ حمزہ شامی، مکی اور بصری یہ پڑھیں گے دونوں پہ ضمہ، صاد پہ بھی اور دال پہ بھی. کیا قرات ہوتے ہیں ان کی؟ سودو فعین. تو شعبہ کیا پڑھتے تھے؟ سود فعین. تو باقی کیا پڑھیں گے؟ سادہ فعین. تو 3 قرات اس میں ہو جائے گی. اچھا جی. فشا صف بخل وہمز مسکنہ، وہمز مسکنہ. لدا ردمن تونی وقبلک سرل ولا، اور کہتے ہیں کلمہ نا ردمن آ تونی، اس کا جو آ تونی والا جو حمزہ ہے اس کو ساکن پڑھا ہے. اس کو کیا کیا جی؟ ساکن پڑھا ہے. کس نے؟ اور اس سے پہلے جو تنوین ہے اس کو کسرہ دی جائے گی. یہ کس کے لیے دیا گیا؟ لشعبۃ، شعبہ کے لیے. والثانی، اور جو دوسرا ہے اس میں فشا صف، امام حمزہ اور شعبہ. بخلفی، یہ خلف کس کے لیے؟ یہ شعبہ کے لیے، امام حمزہ کے لیے نہیں ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ردمن جو آتونی جو آتا ہے اس کو حمزہ ساکن پڑھو، اور اس سے پہلے جو تنوین ہے اس کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے. اور دوسرا جو ہے، دوسرا میں حمزہ کے لیے تو بلا خلف ہو جائے گا، صرف 1 وجہ ہو جائے گی. اور جو شعبہ کے لیے ہو جائے گی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ 2 وجہ ہو جائے گی. کیا ہو جائیں گی؟ 2 وجہ ہو جائیں گی. ولا کسرہ وبدا فیہما الیاء مبدلا، اور ولا کسرہ کہتے کسرہ نہیں ہے، وبدا اور تو ابتدا کر، فیہما ان دونوں میں، الباب الیاء مبدلا، کہ یا مبدلا بدلنے والا ہے جی. تو کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اگر مثال کے طور پہ آپ ابتدا کریں گے نا، وبدا ابتدا کریں گے فیہما الیاء، تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے پہلے حمزہ لے آئیں گے اور اس کو یا سے کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے. کیسی قرار بن جائے گی؟ ای تو نی. وزید قبل حمزہ الوصلی والغیر فیہما بقطعہما والمد بدم وموصلا، کہتے ہیں وزید اور زیادہ کر، قبل اس سے پہلے، حمزہ الوصلی حمزہ وصلی، والغیر اور اس کے علاوہ، فیہما ان دونوں میں، بقطعہما ان دونوں کے قطعی کے ساتھ، والمدی اور مد کر، بدءً ابتدا، وموصلا اور وصل کر. تو اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ قال آتونی جو کلمہ ہے نا جی، ابتدا کر، جب اس کو تم ابتدا کرو تو دونوں میں اگر ابتدا انہی سے کی جائے تو حمزہ ساکنہ کو یا سے بدل کر پڑھا جائے گا. کن کے لیے؟ ان دونوں سے، یعنی شعبہ اور امام حمزہ کے لیے، کیونکہ یہ قرات ان کے لیے ہے تو یا سے بدل کر ہو جائے. اگر ان کے علاوہ باقی کے لیے کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں ان دونوں میں وصل اور ابتدا دونوں میں حمزہ قطعیہ اور الف مدہ سے، یعنی آتونی. باقیوں کے لیے سب کیا ہو جائے گا؟ آتونی. اگر ان کے لیے ہو جائے گا تو پھر ابتدا کی جائے تو پھر وہی ابدال وجوبی کا قاعدہ بن جائے گا کہ پہلے حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ سے پہلے کیا لایا جائے گا؟ حمزہ وصلی لایا جائے گا، اور پھر ابدال وجوبی ہو جائے گا جی. وطا فمستطاعوا لحمزہ شددوا،
وَأَن تَنْفَدَ التَّذْكِيرُ شَافٍ تَأَوَّلَ وَطَاع اور کہتے ہیں فَمَسْطَاعُوا جو ہے اس کی طاع کو لحمزہ تھا امام حمزہ کے لیے شدیدو کیا پڑھو جی مشدد پڑھو جی اور باقیین پھر کیا پڑھیں گے مخفف تو ان کی قراءت کیا ہو جی فمت طاع کیا ہو جائے گا طاع کو مشدد فمت طاع پڑھیں گے اور باقیین مخفف پڑھیں گے فمستطاعوا ہے نا فمستطاعوا تو یہ پڑھیں گے فمت طاعوا تو باقیین کیا پڑھیں گے فمستطاعوا یعنی مخفف پڑھیں گے وَأَن تَنْفَدَ جو کلمہ ہے حمزہ کے صحیح کے لیے یہ پڑھیں گے یہ مذکر پڑھو تو یہ کن کی قراءت کیا ہوگی این ینفد اور باقی میں تن دو قراءتین میں ہو جائے گی جی شافین کہتے ہیں یہ شافی امام حمزہ کے لیے تأولا کہتے ہیں یہ تعویل انہوں نے کیا کی ہے بیان کے ثلاثن تین معی دونی وربی اور ربی باربعین چار کے ساتھ وما قبلہ اور وہ جو پہلے انشاء اللہ سے پہلے مضافات یہ یاءات اضافہ ہے آگے کیا کہ تجھ تلا یہ ظاہر کی گئی ہیں تو کہتے ہیں یہ جو یاءات اضافت کو بیان کیا کہ یہ کل جو ہے یہ کتنی بنتی ہیں جی 9 کتنی بنتی ہیں فتح پڑھنے والے فتح پڑھیں گے اور جو سکون پڑھنے والے ہیں وہ کیا پڑھیں گے سکون پڑھیں گے یاءات اضافت تو کل 9 ہیں اور یاءات جو زوائدہ ہیں وہ کل 7 ہیں کتنی ہیں 7 ہیں جو اس بات رکھتے ہیں حالین میں اور جو وصراً ثابت رکھتے ہیں اور وقفاً حذف کرتے ہیں اور کچھ ہیں کیا کرتے ہیں وہ وقفاً اور وصراً یعنی حالین میں اس کو کیا کرتے ہیں حذف کرتے ہیں ادغام کبیر اس سورۃ مبارکہ میں کل 31 ہیں 22 مثلین اور متقاربین کتنے ہیں 9 مقامات پہ ادغام صغیر جو کل مختلف فی ہیں وہ کل 13 کلمات وہ ہیں جی چلو جی